بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر مرد ایک ایسی عورت سے مباشرت کرے جو اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ساتھ سونے ہی کو زنا کہتے ہیں، بلکہ چھونا بھی زنا کا ایک حصہ ہے۔ کسی اجنبی عورت کو دیکھنا بھی آنکھوں کا زنا ہے۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں بھی رکھی ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ اس کو سخت سزا دے گا۔ زنا کے بارے میں حدیث اور قرآن کیا کہتا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور اپنے محرم سے زنا کرنا اور بھی کبیح یعنی برا ہے۔ اس کی سزا رجم ہے اگر زانی شادی شدہ ہے۔ اگر کنوارا ہے تو اسے کوڑے لگائے جائیں گے۔ مگر آج کل حدود کا نفاذ نہیں، اس لیے ایسے شخص کو دل سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ ایسا شخص اگر اپنے فعل پر نادم ہو کر توبہ و استغفار کرے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا عزم کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ زنا کا شرعی ثبوت ہونے کے بعد زنا سے جو اولاد ہوگی اس کا نسب زانی سے ثابت نہ ہوگا، بلکہ وہ ولد الزنا ولد الحرام قرار پائے گا۔ زنا کی حرمت اور مذمت قرآن پاک کی بے شمار آیات اور احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے۔ ان کا حاصل یہ ہے کہ شرک کے بعد بڑے گناہوں میں سے سنگین ترین گناہ زنا ہے، جو انسان کو ہلاک اور برباد کرنے والا ہے۔ اس کی سخت ترین سزا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ شریعت نے زنا کے قریب بھی جانے سے منع کیا ہے، اس لیے بد نظری کو حرام کیا گیا، عورتوں پر پردہ واجب کیا گیا، بلا ضرورت پردہ کے ساتھ بھی باہر نکلنے سے انہیں منع کیا گیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ہوتے ہوئے تو کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کنوارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گناہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں، خاص کر بازاروں اور پارکوں میں جہاں عورتوں اور مردوں کا بھیڑ لگ جاتا ہے۔ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی عمر بڑھ جانے کی وجہ سے غلط کام کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی جلد شادی نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ غلط کام میں مبتلا ہوئے۔ شادی کی عمر ہونے کے باوجود بھی ماں باپ ان کی شادی نہ کریں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور ان کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ ان ماں باپ سے قیامت کے دن حساب مانگے گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو اللہ آپ کو بھی اچھی بیوی یا دلہا دے گا، اور اگر آپ خراب ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، تو سمجھ لیجئے بیوی بھی ایسی ہی ملے گی۔ زنا ایک ایسا عمل ہے جس سے نسیان یعنی دماغی کمزوری، کینسر جیسی موذی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ زنا سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جبکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب دل مردہ ہو گیا تو پھر اس کے دل سے اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، جس سے وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کی قیمت اس کے بچوں یا ماں بہن کو اس دنیا میں ہی ادا کرنا پڑتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زنا ایک قرض ہے، اگر تو ایسا قرض لے گا تو تیرے گھر سے یعنی تیری بہن بیٹی سے وصول کیا جائے گا۔ دوستو، اس کبیرہ گناہ کی اور بھی سزائیں ہیں، لہٰذا خود بھی بچیں اور اپنے دوستوں کو بھی بچائیں۔ اگر آپ نے اپنا جنسی قصہ اپنے
اپنے دوست سہیلی کو سنایا اور اس کے دل میں بھی ایسا کرنے کی بات آ گئی اور اس نے وہ کام کر لیا تو اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے ہی اس کو غلط راستہ دکھایا ہے۔ قرآن و حدیث میں ہمیں زنا کی سزا اور اس کے برے ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زانیہ عورت اور زانی مرد کو کوڑے مارو، ہر ایک کو 100 کوڑے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو دونوں کو سنگسار کر دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ زانی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر زنا کرتے ہوئے موت آ گئی، یعنی زنا کی حالت ہی میں موت آئی، تو وہ مومن نہیں بلکہ کافر یعنی غیر مسلم ہی مرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمسائے کی بیوی سے گناہ کرنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ زنا کی سزا اس شخص پر لاگو ہوگی کہ زنا کرنے والا مسلمان عاقل اور بالغ ہو، جس نے یہ جرم اپنے اختیار سے کیا ہو اور جرم کے لیے اس پر کوئی زبردستی نہ کی گئی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا، یعنی 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اگر زنا کیا بھی ہو تو ان پر دین اسلام کی روح سے کوئی حد لاگو نہیں ہوتی۔ ایک تو وہ جو کہ نابالغ ہو جب تک بالغ نہ ہو جائے، دوسرا وہ شخص جو سویا ہوا ہو جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، اور تیسرا وہ شخص جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، دیوانہ ہو، مجنوں ہو، اس پر بھی اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی بھول چوک اور جس چیز پر مجبور کیا جائے معاف کر دیا گیا ہے، یعنی اگر آپ سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے، یا کسی چیز پر آپ کو مجبور کیا گیا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے۔ زنا کرنے والے کے لیے رجم یعنی زنا کار پر حد قائم کرنے کا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ زمین میں گڑھا کھودا جائے، زانی کو اس میں کھڑا کر کے سینے تک اس کو مٹی میں دبا دیا جائے اور پھر پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ کاروائی امام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ان کی سزا کے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ رجم کے بارے میں عورت اور مرد کا حکم برابر ہے، البتہ عورت کے کپڑے باندھ دیے جائیں تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو۔ اسلام عظمت و عفت کو سب سے بڑی قیمتی متاع قرار دیتا ہے اور اس کی حفاظت کو ہر شخص پر مقدم رکھتا ہے۔ چنانچہ زنا اسلامی معاشرے میں انتہائی گھنونا اور بدترین جرم ہے، اور اسلام میں اس جرم کی سخت ترین سزا مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بلا شبہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں زنا سے اس طرح روکا گیا، زنا کرنا تو دور کی بات بلکہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا، یہ کہ تم اس خوف سے اپنے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ ہی کھانا کھائے گا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔
ابتدائے اسلام میں زنا کی سزا یہ تھی کہ زنا کرنے والے شادی شدہ عورتوں کو تاحیات گھروں میں بند کر دیا کرتے تھے اور کنواری لڑکیوں یا غیر شادی شدہ مردوں کو زنا کرنے پر زنجیروں سے باندھا جاتا اور انہیں شدید ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو تمہاری عورتیں زنا کریں تو ان پر 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ بیان کر دے۔ مردوں میں سے جو لوگ زنا کریں تو تم ان کو خوب ڈانٹ ڈپٹ سے اذیت پہنچاؤ، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور ٹھیک ہو جائیں اور سیدھے راستے پر آ جائیں تو ان کو کچھ نہ کہو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زنا جیسی موذی مرض اور اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔